بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فقہ حصہ دوم، محمد یوسف اصلاحی۔ کتاب الحج، حج کا بیان۔ اس کتاب میں کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اور کچھ مسائل کی وضاحت نیچے حاشیے میں دی گئی ہے، جس کو یہاں کتاب میں اس وقت پڑھا نہیں جا سکتا ورنہ روانی میں فرق آئے گا، تو وہ آپ طبع شدہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ حج کا ایک ایمان افروز تاریخی پس منظر ہے جس کو نگاہ میں رکھے بغیر حج کی عظمت و حکمت اور اصل مقصود کو سمجھنا ممکن نہیں۔ کفر و شرک کے طاقتور ماحول میں گھرے ہوئے ایک بندہ مومن نے توحید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی ظالم طاقتوں اور گوناگو رکاوٹوں کے باوجود ایمان و تقوی، خلوص و للہیت، عشق و محبت، جانثاری اور فداکاری، ایثار و قربانی، بے آمیز اطاعت اور کامل سپردگی کے بے مثال جذبات و اعمال سے اسلام کی ایک مکمل تاریخ تیار کی اور توحید و اخلاص کا ایک ایسا مرکز تعمیر کیا کہ رہتی زندگی تک انسانیت کو اس سے توحید کا پیغام ملتا رہے۔ اسی تاریخ کو تازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کو گرمانے کے لیے ہر سال دور دراز سے توحید کے پروانے اس مرکز پر جمع ہو کر وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ 2 کپڑوں میں ملبوس کبھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں، کبھی قربان گاہ میں جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر اپنے خدا سے عہد محبت استوار کرتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ایک ہی صدا سے حرم کی پوری فضا گونجتی ہے: اے اللہ، تیرے دربار میں تیرے غلام حاضر ہیں، تعریف و حمد تیرا ہی حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے، تیرے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ دراصل انہی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پر خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے ہی کا نام حج ہے۔ حج کے معنی۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اعمال اور عبادات کرتا ہے۔ چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ حج ایک جامع عبادت۔ اسلامی عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات جیسے نماز، روزہ، اور ایک مالی عبادات جیسے صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ۔ حج کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے خلوص و تقوی، عجز و احتیاج، بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگی، انابت اور عبدیت کے جو جذبات الگ الگ نشو و نما پاتے ہیں، حج کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بیک وقت یہ سارے جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔ نماز جو دین کا سرچشمہ ہے، اس کی اقامت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، حج میں مومن اسی مسجد کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے، اور عمر بھر دور دراز سے جس گھر کی طرف رخ کر کے مومن نماز پڑھتا رہا ہے، حج میں مومن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ روزہ جو نفس و اخلاق کے تزکیے کا مؤثر اور لازمی ذریعہ ہے، اور جس میں مومن مرغوبات نفس سے دور رہ کر صبر و ثبات کی قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور خدا کی راہ کا سپاہی اور مجاہد بننے کی مشق بہم پہنچاتا ہے۔ حج میں احرام باندھنے کے وقت سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک اسی مجاہدے میں شب و روز بسر کرتا ہے، اور قلب و روح سے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف خدا کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے، اور شب و روز توحید کی صدا لگا کر صرف توحید کا
علم بردار بنتا ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ میں اپنا دل پسند مال دے کر بندہ مومن اپنے دل سے زر پرستی کے رقیق جذبات دھوتا ہے اور خدا کی محبت کے بیج بوتا ہے۔ حج میں بھی آدمی عمر بھر کا جمع کیا ہوا مال محض خدا کی محبت میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور اس کی راہ میں قربانی کر کے اس سے عہد وفا استوار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ حج کے ذریعے خدا سے والہانہ تعلق، نفس و اخلاق کا تزکیہ اور روحانی ارتقاء کے سارے مقاصد بیک وقت حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ حج واقعی حج ہو، محض ارکان حج ادا کرنے کا عمل نہ ہو۔ حج کی حقیقت۔ حج کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دے اور مسلم حنیف بن جائے۔ حج کی سعادت در حقیقت خدا کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے کہ اصلاح حال کی تمام مستند کوششوں کے باوجود بندے کی زندگی میں جو بھی کھوٹ اور نقص رہ جائے وہ ارکان حج اور مقامات حج کی برکت سے دور ہو جائے اور وہ حج سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے کہ گویا اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ ساتھ ہی حج حقیقت حال کی ایک کسوٹی بھی ہے کہ کس نے خدا کی اس توفیق سے واقعی فائدہ اٹھایا ہے اور کون موقع پانے کے باوجود محروم رہ گیا ہے۔ حج کے بعد کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں واضح کر دیتی ہیں کہ کس کا حج واقعی حج ہے اور کون حج کے سارے ارکان ادا کرنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حج کی توفیق پانے کے باوجود جو شخص اصلاح حال سے محروم رہ جائے اس کے بارے میں بہت ہی کم توقع رہ جاتی ہے کہ کسی اور تدبیر سے اس کی اصلاح حال ہو سکے گی۔ اس لیے حج کا فریضہ ادا کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات اور ارادوں کا اچھی طرح جائزہ لے اور حج کے ایک ایک رکن اور عمل کو پورے اخلاص اور شعور کے ساتھ ادا کر کے حج سے وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو بیت اللہ سے واپس آیا تھا لیکن اس کی زندگی پر حج کی چھاپ نہیں پڑ سکی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت، حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں۔ مسافر نے جواب دیا، کیا تم حج کر چکے ہو؟ حضرت نے حیرت سے دریافت کیا، جی ہاں، میں حج کر چکا ہوں۔ مسافر نے جواب دیا۔ حضرت نے پوچھا، جب تم حج کے ارادے سے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟ حضرت، میں نے اس طرح تو نہیں سوچا تھا۔ مسافر نے جواب دیا، تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، اس مبارک سفر میں تم نے جو جو منزلیں طے کی اور جہاں جہاں راتوں کو مقام طے کیے تو کیا تم نے اس دوران قرب الہی کی منزلیں بھی طے کی اور اس راہ کے مقامات بھی طے کیے؟ حضرت، اس کا تو مجھے دھیان بھی نہ تھا۔ مسافر نے سادگی سے جواب دیا، تو پھر تم نے نہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا اور نہ اس کی طرف کوئی منزل طے کی۔ پھر دریافت کیا، جب تم نے احرام باندھا اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارے تو کیا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی بری عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنی زندگی سے اتار پھینکا تھا؟ حضرت، اس طرح تو میں نے غور نہیں کیا تھا۔ مسافر نے صاف صاف جواب دیا۔ پھر تم نے احرام بھی کہاں باندھا؟ حضرت نے پرسوز لہجے میں فرمایا۔ پھر پوچھا، جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو تمہیں مشاہدے کا کشف بھی حاصل ہوا یا نہیں؟ حضرت، میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ مسافر نے کہا، مطلب یہ ہے کہ تم نے میدان عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس کی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو؟ حضرت، یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ مسافر نے وضاحت کی، پھر تو گویا تم عرفات میں پہنچے ہی نہیں۔ حضرت نے پرسوز لہجے میں کہا اور پھر دریافت فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، جب تم مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟
حضرت میں نے اس پر تو کوئی توجہ نہیں کی، مسافر نے جواب دیا۔ تو پھر تم مزدلفے بھی نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا۔ اس کے بعد پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس دوران تم نے جمال الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟ حضرت، اس سے تو میں محروم رہا، مسافر نے کہا۔ تو پھر تم نے طواف کیا ہی نہیں؟ اور پھر دریافت فرمایا، جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مروہ اور ان کے درمیان سعی کی حکمت تو حقیقت اور اس کے مقصود کو بھی پایا؟ حضرت، اس کا تو مجھے شعور نہیں، مسافر نے کہا۔ تو پھر تم نے ابھی سعی بھی نہیں کی ہے؟ پھر دریافت فرمایا، جب تم نے قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی کے جانور کو قربان کیا اس وقت تم نے اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو بھی راہ خدا میں قربان کیا یا نہیں؟ حضرت، اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا، مسافر نے کہا۔ تو پھر تم نے قربانی بھی کہاں کی؟ اس کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا یہ کہو، جب تم نے جمرات پر سنگریزے پھینکے تو اس وقت تم نے اپنے برے ہم نشین اور برے ساتھیوں اور بری خواہشات کو بھی اپنے سے دور پھینکا یا نہیں؟ حضرت، ایسا تو نہیں کیا، مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔ تو پھر تم نے رمی بھی نہیں کی؟ حضرت نے افسوس کے ساتھ کہا اور فرمایا، جاؤ، واپس جاؤ اور ان کیفیات کے ساتھ ایک بار پھر حج کرو تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت پیدا کر سکو، جن کے ایمان و وفا کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن نے شہادت دی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ حج کی عظمت و اہمیت۔ قرآن و سنت میں حج کی حکمت، دین میں حج کا مقام اور اس کی عظمت و اہمیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم سے انکار و کفر کی روش اختیار کرے تو وہ جان لے کہ خدا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، حج بندوں پر خدا کا حق ہے۔ جو لوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کا یہ حق ادا کریں۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مارتے ہیں۔ آیت کے اسی فقرے سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور صحیح مسلم میں اسی مفہوم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بس حج ادا کرو۔ نمبر 2، دوسری اہم حقیقت جس کی طرف یہ آیت متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ روش ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَمَن كَفَرَ، جس طرح قرآن میں ترک صلاح کو ایک مشرکانہ عمل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس فقرے میں ترک حج کو کافرانہ رویہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری مہیا ہو جو اس کو خانہ خدا تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ خدا کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ راوی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصارہ کے مانند قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ خود قرآن میں بھی ایسے لوگوں کو یہی وعید سنائی گئی۔ بطور حوالہ راوی نے آیت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا، ورنہ جس وعید کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے وہ آیت کے اس فقرے میں ہے،
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو لوگ استطاعت کے باوجود کفر و انکار کی روش اختیار کر لیں وہ جان لیں کہ خدا کو سارے جہان کی پرواہ نہیں، یعنی ترک حج کی کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے خدا بے نیاز ہے، اس کو ہرگز ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ یہ تنبیہ اور تہدید کا سخت ترین انداز ہے، اور واقع یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ بیزاری اور بے نیازی کا اظہار فرمائے وہ ایمان و ہدایت سے کیوں کر بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں ان شہروں میں جو اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون لوگ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، پھر ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔ مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے حوالے کر دے۔ پھر اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو حج کی سعادت سے کیوں محروم رہتے، اور استطاعت کے باوجود حج سے غفلت کیوں کر برتتے۔ حج کی فضیلت و ترغیب۔ حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کی غیر معمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فرما کر اس کا شوق دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا پھر اس نے نہ تو کوئی فحش شہوانی عمل کیا اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پے بپے کرتے رہا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی فقر و احتیاج اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو صاف کر کے دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور کا اجر و صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو پورے اخلاص و شعور اور آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، اور جس میں حج کرنے والے نے خدا کی نافرمانی سے بچنے کا پورا اہتمام کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی زائر حرم سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں پہنچے اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جسم بھی کمزور ہے اور میرا دل بھی۔ ارشاد فرمایا، تم ایسا جہاد کیا کرو جس میں کانٹا بھی نہ لگے۔ سائل نے کہا، حضور ایسا جہاد کون سا ہے جس میں کسی تکلیف اور گزند کا اندیشہ نہ ہو؟ ارشاد فرمایا، تم حج کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص میدان عرفات میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہی اپنی سواری پر تھا کہ یکایک سواری سے نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو غسل دے کر احرام ہی میں دفن کر دو، یہ قیامت کے روز تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کا سر اور چہرہ کھلا رہنے دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، جو بندے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، وہ میرے مہمان ہیں،
ان کا یہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطائیں معاف کر دوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات کریں تو میں ان کو بخش دوں۔ وجوب حج کی شرطیں۔ وجوب حج کی شرطیں 10 ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج واجب نہ ہوگا۔ نمبر 1، اسلام۔ غیر مسلموں پر حج واجب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عقل۔ مجنون، دیوانے اور مخبوط الحواس شخص پر حج واجب نہیں۔ نمبر 3، بلوغ۔ نابالغ بچوں پر حج واجب نہیں۔ کسی خوشحال آدمی نے بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے حج کر لیا تھا تو اس سے فرض ادا نہ ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد پھر فرض ادا کرنا ہوگا۔ بچپن کا حج نفلی حج ہوگا۔ استطاعت۔ حج کرنے والا خوشحال ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتنا مال ہو جو راستے کے مصارف کے لیے بھی کافی ہو اور حج سے واپس آنے تک اس کے ان متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جن کا نان نفقہ شریعت کی روح سے اس پر واجب ہے۔ نمبر 5، آزادی۔ غلام اور باندی پر حج واجب نہیں۔ نمبر 6، جسمانی صحت، یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس میں سفر کرنا ممکن نہ ہو، لہٰذا لنگڑے، اپاہج، نابینا اور زیادہ بوڑھے شخص پر خود حج کرنا واجب نہیں۔ البتہ دوسری تمام شرطیں پائی جائیں تو وہ دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔ نمبر 7، قید و بند کی صعوبت میں بھی نہ ہو، کسی ظالم و جابر حکمران کی جانب سے جان کا خوف بھی نہ ہو اور آدمی کسی کی قید و بند میں بھی نہ ہو۔ نمبر 8، راستے میں امن و امان ہو، اگر راستے میں جنگ چھڑی ہوئی ہو، جہاز ڈبوئے جا رہے ہوں یا راستے میں ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو یا سمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز اور کشتی کے لیے خطرہ ہو یا اور کسی قسم کے خطرات ہوں تو ان تمام صورتوں میں حج واجب نہیں ہوتا۔ البتہ ایسے شخص کو یہ وصیت کر جانا چاہیے کہ میرے بعد جب حالات سازگار ہوں تو میری جانب سے حج کر لیا جائے۔ یہ 8 شرطیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 شرطیں اور ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، گویا خواتین پر حج واجب ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ نمبر 9، سفر حج میں شوہر یا محرم کی معیت۔ اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر 3 شبانہ روز سے کم کا ہو تب تو خاتون کے لیے تنہا سفر کی اجازت ہے، لیکن سفر 3 شبانہ روز سے زیادہ کا ہو تو پھر شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محرم عاقل، بالغ، دیندار اور قابل اعتماد شخص ہو۔ نادان بچے یا فاسق، ناقابل اعتماد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو وجوب حج کی 4تھی شرط میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سفر حج میں ساتھ جانے والے محرم کے مصارف سفر کی ذمہ داری بھی حج کو جانے والی خاتون پر ہی ہوگی۔ نمبر 10، حالت عدت میں نہ ہونا۔ خواہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، ہر حال میں دوران عدت حج واجب نہ ہوگا۔ صحت حج کی شرطیں۔ صحت حج کی 4 شرطیں ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ حج کیا جائے تو حج صحیح اور معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ اسلام حج کے وجوب کی بھی شرط ہے اور صحت کی بھی۔ اگر کوئی غیر مسلم حج کے ارکان ادا کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق بخش دے تو اس کا وہ حج کافی نہیں ہے جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اس لیے کہ حج صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے والا مسلم ہو۔ نمبر 2، عقل و ہوش۔ ناسمجھ اور دیوانے شخص کا حج صحیح نہیں۔ نمبر 3، سارے ارکان مقررہ ایام، مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات میں ادا کرنا۔ حج کے مہینے یہ ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ اس طرح حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے لیے اوقات بھی مقرر ہیں، مقامات بھی مقرر ہیں۔ اس کے خلاف ارکان حج ادا کیے جائیں گے تب بھی حج صحیح نہ ہوگا۔ نمبر 4، مفسدات حج سے بچنا اور حج کے سارے ارکان و فرائض ادا کرنا۔ اگر حج کا کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا
یا چھوڑ دیا تب بھی صحیح نہ ہوگا۔ حج کے احکام۔ حج فرض ہونے کی ساری شرطیں موجود ہوں تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج فرض عین ہے اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے صاف صاف ثابت ہے۔ جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص شرائط وجوب پائے جانے کے باوجود حج نہ کرے وہ گناہگار اور فاسق ہے۔ نمبر 2، حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً اسی سال ادا کر لینا چاہیے۔ فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا اور ایک سال سے دوسرے سال پر ٹالنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا اونٹنی گم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت پیش آ جائے۔ اونٹنی گم ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ سفر کے ذرائع باقی نہ رہیں، راستہ پرامن نہ رہے، یا اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ پھر حج کرنے کا امکان نہ رہے اور آدمی فرض کا بوجھ لیے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو۔ حالات کی سازگاری یا زندگی کا کیا اعتبار، آخر کس بھروسے پر آدمی تاخیر کرے اور جلد حج کر لینے کے بجائے ٹالتا چلا جائے۔ نمبر 3، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، مثلا کسی کے والدین ضعیف یا بیمار ہوں اور اس کی مدد کے محتاج ہوں، یا کوئی شخص کسی کا مقروض ہو یا ضامن ہو، تو ایسی صورت میں ان سے اجازت لیے بغیر حج کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4، حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے حج کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، جو شخص احرام باندھے بغیر میقات کے اندر داخل ہو جائے اس پر حج واجب ہے۔ نمبر 6، حج فرض ہو جانے کے بعد کسی نے تاخیر کی اور پھر وہ معذور ہو گیا، نابینا، اپاہج یا سخت بیمار ہو گیا اور سفر حج کے قابل نہ رہا، تو وہ اپنے مصارف سے دوسرے کو بھیج کر حج بدل کرائے۔